ایک ٹرکی انسان صرف ایک ٹرکی انسان اچھی خاصی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یقین نہیں تو خود ہی پڑھ لے۔ یہ عائزہ کی کہانی ہے۔ عائزہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھی۔ اگر وہ فراز یا غالب کے زمانے میں پیدا ہوئی تو وہ اس کے حسن پہ ایک عدد کتاب تو لکھ ہی دیتے۔ محلے کے کئی لڑکے عائزہ کے دیوانے تھے، لیکن عائزہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ ایک دن عائزہ اپنے گھر سے نکل کر کالج کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے آفتاب آ گیا۔ عائزہ کو آفتاب بالکل نہیں پسند تھا۔ ایک تو کافی سانولا تھا اور ٹرکی عاشقانہ مزاج اور پوری سے جیسے وہ گندی شاعری کرتا تھا، اس پر علامہ اقبال اور غالب کی روح بھی پناہ مانگ لے۔ ہر وقت عائزہ کے پیچھے پیچھے پڑا رہتا۔ عائزہ آفتاب کی ان حرکتوں سے تنگ تھی اور اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس وقت بھی آفتاب کو سامنے دیکھ کر عائزہ کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے آ جاتے ہو؟ آفتاب نے مسکراتے ہوئے شاعرانہ انداز میں کہا، وہ ہم سے روٹھے ہیں، خطا معلوم نہیں، محبت تو کر بیٹھے، اب انجام معلوم نہیں۔ عائزہ نے غصے میں اسے دیکھا۔ ایک تو اس کی شکل اچھی نہیں تھی، اوپر سے اس نے جانے کس شاعر کے شعر کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اتنا گندا شعر اگر وہ مشاعرے میں سناتا تو جوتے پڑ جاتے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، عائزہ، شادی کر لو مجھ سے۔ آفتاب کی بات سن کر اسے بہت غصہ آ گیا۔ شادی؟ اور تم سے؟ شکل دیکھی ہے اپنی، چل دفعہ ہو جا منحوس، اور آئندہ مجھے شعر سنانا بند کر، جوتی اتار کر تیرے سر پر ماروں گی۔ آفتاب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، ان کا جوتا اور حاضر سر ہمارا، ہم جو محبت کرتے ہیں یہ پاگل دل ہمارا۔ آفتاب، مجھے مجبور مت کرو کہ تمہاری اس گندی شاعری پر تمہیں قتل کر کے جیل چلی جاؤں۔ آفتاب کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ میرے جیسا لڑکا تمہیں کہیں نہیں ملے گا، پلیز مان جاؤ۔ سارا نے کہا، تم جیسے ٹرکی صبح شام میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، چل نکل یہاں سے، جنگی جہاز کے منہ والے۔ عائزہ آفتاب کو جواب دے کر آگے چلی آئی۔ اسے ٹرکی لڑکوں سے نفرت تھی اور آفتاب تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ عائزہ اپنی سہیلی نرمین کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی گھر کا کچھ سامان لینے۔ وہیں مارکیٹ میں ان کو ایک نجومی نظر آیا۔ نرمین نے سارا سے کہا، چل کر نجومی کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھتے ہی وہ کیا کہتا ہے۔ عائزہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نہیں جانا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن نرمین ضد کرتے ہوئے بولی، ایک بار ہاتھ دکھانے میں کیا حرج ہے، 10 روپے سارے لگتے ہیں۔ نرمین کی بات سن کر عائزہ اس کے ساتھ نجومی کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی اور وہ دونوں نجومی کے پاس چلے گئے۔ نجومی نے پہلے نرمین کا ہاتھ دیکھا اور اس کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ پھر عائزہ نے اپنا ہاتھ نجومی کو دکھا کر کہا۔ اس نجومی نے غور سے عائزہ کے ہاتھ کو دیکھا، پھر عائزہ سے بولا، تمہارا نام اے سے شروع ہوتا ہے نا؟ اور تم کالج میں پڑھتی ہو؟ عائزہ اس نجومی کی زبان سے اپنا نام اور اپنے بارے میں سن کر حیران ہوئی تھی۔ آخر اس کو کیسے پتہ چلا وہ کالج میں پڑھتی ہے؟ اس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، ضرور کوئی پہنچا ہوا نجومی تھا۔ عائزہ نے اس نجومی سے پوچھا، بتاؤ میری شادی کس سے ہوگی؟ عائزہ نے سارا کا ہاتھ غور سے دیکھ کر کہا، تمہاری شادی کس سے ہوگی؟ نجومی نے عائزہ کا ہاتھ غور سے دیکھ کر کہا، تمہاری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوگی جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے۔ عائزہ اور نرمین مسکرانے لگے۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے سے یعنی کہ عاطف اسلم، یار ارجیت سنگھ یا پھر عامر خان؟ نجومی نے طنز کرتے ہوئے کہا، او بی بی، میں نجومی ہوں، مواضع نہیں کرتا۔ آپ کی شکل کے مطابق اگر آپ کو عاطف اسلم کا کوئی ہم شکل بھی مل جائے وہ بھی بہت ہے۔ عائزہ دل ہی دل میں بولی، تیری شکل کے باغیچے اور لوگوں پر بھی لعنت۔ لیکن مسکراتے ہوئے نجومی سے پوچھا، اچھا وہ مجھے کب اور کیسے ملے گا؟ اس نجومی نے کہا، وہ آج رات تمہارے سامنے آئے گا، تب تم اسے دیکھ لینا۔ عائزہ کافی حیران ہوئی اور نجومی کو 50 روپے دے کر وہاں سے چلی آئی۔ راستے میں نرمین نے کہا، یار عائزہ، تیری قسمت تو بڑی اچھی ہے، آج رات تیرا ہونے والا دولہا تیرے سامنے آ جائے گا۔ عائزہ مسکرائی۔ نرمین بولی، اچھا وہ جب آج رات تیرے سامنے آئے تو مجھے ضرور بتانا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ عائزہ نے بتانے کا وعدہ کیا اور گھر چلی آئی۔ عائزہ سارا دن وہ انتظار کرتی رہی، کب رات ہوگی اور کب وہ اس کے سامنے آئے گا۔
اس نے خوشی سے کھانا بھی نہیں کھایا اور بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اس نے کئی بار باہر آ کر گلی میں دیکھا، گلی میں کوئی نہیں تھا۔ عائزہ کی ماں نے اسے پوچھا، گلی میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ عائزہ نے بات ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، بس اندر گرمی تھی اس لیے باہر چلی آئی۔ وہ بہت دیر تک گلی میں کھڑی انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں آیا، پھر واپس کمرے میں آ گئی اور رات دیر تک کسی کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر سوچنے لگی شاید اس نجومی نے جھوٹ بولا تھا، کوئی نہیں آنے والا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائزہ بھاگی بھاگی دروازے پر گئی، سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا۔ عائزہ نے غصے سے بھکاری کو دیکھ کر کہا، یہ کون سا وقت ہے بھیک مانگنے کا؟ بھکاری بولا، بھوکا ہوں بی بی، کچھ کھانے کو دے دو۔ عائزہ سوچنے لگی کہ کہیں یہ وہی آدمی تو نہیں جس کے بارے میں نجومی نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ ایک بھکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے اس بھکاری سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس بھکاری نے اپنا نام جمیل بتایا۔ عائزہ نے سکون کا سانس لیا، شکر ہے اس کا نام اے سے شروع نہیں ہوتا تھا۔ عائزہ نے جلدی جلدی اس بھکاری کو 50 روپے دیے اور ایک بار پھر واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی اسے کمرے میں زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ عائزہ تیزی سے دروازہ کھولنے گئی۔ اس کی ماں نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ یہ آج اتنی تیز دوڑیں کس خوشی میں لگا رہی ہو؟ عائزہ نے پھولے سانس کے ساتھ کہا، امی دروازہ میں کھولوں گی، آپ اندر آ جائیں۔ عائزہ کی ماں نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیوں، تو نے کہیں چوکیداری کی نوکری کر لی ہے کیا؟ عائزہ نے التجا کرتے ہوئے کہا، امی آپ جائیں نا پلیز۔ عائزہ کی ماں وہاں سے جانے لگی، ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں رات کو دروازے کھولنے کا، کھولتی رہو دروازے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ عائزہ نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا، سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ عائزہ نے غصے سے آفتاب کو دیکھا، اوئے جنگی جہاز کے منہ والے، تو اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اماں نے آپ لوگوں کے لیے چاول بھجوائے ہیں۔ آفتاب نے چاولوں کی پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عائزہ اس وقت چاولوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نجومی نے کہا جس سے تیری شادی ہوگی، وہ آج رات تمہیں ملے گا اور اس کا نام اے سے شروع ہوگا۔ اور اے سے تو آفتاب کا نام شروع ہو رہا تھا، اس کا مطلب وہ آفتاب تھا۔ عائزہ نے غصے سے آفتاب کو دیکھا، جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ شٹ اپ، یہ کون سا وقت ہے چاول دینے کا؟ منوس، تم کیوں آئے میرے گھر؟ چلو نکلو یہاں سے۔ عائزہ نے آفتاب کو غصے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آفتاب حیران تھا، عائزہ کو غصہ کس بات کا تھا؟ عائزہ پریشان ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور اداسی سے بیٹھ کر سوچنے لگی، میں آفتاب سے شادی نہیں کر سکتی، وہ ایک نمبر کا ٹرکی ہے۔ اس نے جلدی سے نرمین کا نمبر ملایا۔ نرمین نے سارا سے پوچھا، ہاں کچھ پتہ چلا کون ہے وہ جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے؟ عائزہ نے غصے اور اداسی سے کہا، اس کا نام نہ ہی سنو تو اچھا ہے، وہ منوس آفتاب ہے۔ نرمین نے عائزہ کی بات سن کر حیران ہوئی۔ عائزہ نے کہا، نرمین اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، میں آفتاب سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے زہر لگتا ہے۔ اور نرمین نے کہا، اب یہی تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے، عائزہ اسے قبول کر لو، ہو سکتا ہے آفتاب شادی کے بعد سدھر جائے اور تمہیں بہت پیار دے دے۔ عائزہ نے تقریباً روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں قسمت کے فیصلے کو قبول کر لوں گی، خدا کرے وہ منوس سدھر جائے۔ عائزہ نے کال کاٹ دی۔ اگلی صبح عائزہ جب کالج جانے لگی تو ہمیشہ کی طرح گلی میں آفتاب کھڑا تھا۔ عائزہ نے اسے غصے سے دیکھا، یہ کیا عجیب مذاق کیا تھا اس کی قسمت نے اس کے ساتھ۔ پہلی بار عائزہ آفتاب کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھی اور آفتاب کے پاس چلی گئی۔ آفتاب عائزہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عائزہ نے آفتاب سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آفتاب خوشی سے بولا، ہاں، 100 بار تم سے شادی ہی کروں گا۔ عائزہ نے غصے سے اسے دیکھا، صرف ایک ہی بار شادی کرنی ہے گدھے، آج شام کو اپنے گھر والوں کو بھیجو میرے گھر۔ آفتاب خوشی سے بولا، میرے گھر والوں سے کیا کام، شادی مجھ سے کرو گی نا؟ عائزہ نے غصے سے کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عائزہ وہاں سے چلی گئی۔ شام کو آفتاب کے گھر والے عائزہ کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئے۔ عائزہ نے آفتاب سے شادی کے لیے ہاں کر دی، ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ اگلے دن منگنی تھی اور 1 مہینے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور آج 2 سال بعد عائزہ آفتاب کی بیوی ہے، لیکن اس نے
آفتاب کا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ عائزہ صوفے پر بیٹھی ہے اور آفتاب چائے بنا رہا ہے۔ عائزہ نے غصے سے کہا، جلدی کرو منوس، چائے لے آؤ نہیں تو تیرا سر توڑ دوں گی۔ آفتاب ڈرتے ڈرتے چائے بنانے لگا اور تیزی سے چائے لے کر سارا کو دینے کے لیے بھاگا اور کچن میں ہی گر گیا۔ ساری چائے گر گئی اور سارے کپ ٹوٹ گئے۔ عائزہ نے غصے سے آفتاب کو دیکھ کر کہا، کمبخت، تو نے پھر سے کپ توڑ دیے، اب چلو 2 گھنٹے تک مرغے بنو۔ آفتاب نے روتے ہوئے کہا، پلیز جان، اب تو معاف کر دو، اب 2 سال ہو گئے ہیں، آخری اور کتنی سزا دو گی مجھے؟ عائزہ غصے سے بولی، تمہاری سزا تو آخری سانس تک ختم نہیں ہوگی منوس، تم نے جو دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ اس کے لیے تمہیں ساری زندگی سزا ملتی رہے گی۔ عائزہ حکم چلا کر کچن سے باہر آ گئی۔ یہ بھی آفتاب اور عائزہ کی شادی کے بعد کی زندگی۔ صبح صبح آفتاب گدھے کی طرح اٹھ کر ناشتہ بناتا ہے، پھر برتن دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، ایک مزدور کی طرح روتے ہوئے گھر کے سارے کام کرتا ہے، اور عائزہ کسی ملکہ کی طرح صرف حکم چلاتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیچارے آفتاب کو اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ اس کمبخت نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ آفتاب عائزہ سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا عائزہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عائزہ کو پانے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے آفتاب نے جھوٹا ڈرامہ کیا۔ 2 سال پہلے عائزہ اور نرمین نے مارکیٹ میں جو نجومی دیکھا تھا اور کوئی نہیں، آفتاب خود تھا جس نے نجومی بن کر عائزہ سے جھوٹ بولا کہ تمہاری زندگی میں جو آئے گا اس کا نام اے سے شروع ہوگا اور وہ رات کو تمہارے گھر آئے گا۔ یہ آفتاب کا پلان تھا اور وہ اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد ایک دن عائزہ نے آفتاب کے گھر میں وہ کپڑے دیکھ لیے جو آفتاب نے نجومی بن کر پہنے تھے۔ اس کے بعد عائزہ کو ساری حقیقت اور وہ آفتاب کے ڈرامے کا پتہ چلا۔